اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم والدین، عزیز طلباء اور جتنے بھی یہ لوگ جو ہے وہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں، ان کو میری طرف سے جو ہے وہ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو بہت زیادہ اہم ہے، اس کو آپ نے لاسٹ تک جو ہے وہ دیکھنا ہے، اور انشاءاللہ تعالی آپ جب اس کو سنیں گے اور دیکھیں گے تو آپ کو ایک دلی جو ہے وہ سکون میسر ہوگا۔ یہ جو دن چل رہے ہیں، یہ محرم کے دن کا جو ہے وہ آغاز ہو گیا ہے۔ آج فرسٹ محرم ہے، اور آج میں آپ کو کرامات شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی کچھ جو ہے وہ کرامات کے بارے میں بتاؤں گا۔ اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ کچھ باتیں جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہو جائیں، درود شریف کے بارے میں ہو جائیں۔ تو ایک دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے اکثر جو ہے وہ دیہاتوں کے اندر دیکھے ہوں گے کہ جو ہمارے بزرگ ہیں وہ نہر کے پاس جا کے درود شریف پڑھتے رہتے ہیں، اونچی آواز سے قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں۔ ان کی عادت ہوتی ہے، اگر ان سے پوچھیں کہ یہ مجھے دریا کے پاس یا نہر کے پاس پڑھ کے جو ہے وہ سکون ملتا۔ اور ایک ایسا شخص تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، وہ ڈیلی جو ہے وہ نہر کے پاس جاتا اور اونچی آواز سے جو ہے وہ درود شریف پڑھتا۔ جب وہ درود شریف پڑھتا ہے نا تو وہاں ایک جو ہے وہ فش آ جاتی، پانی کے اندر فش آتی، اور جیسے وہ بندہ آتا اور وہاں جو ہے وہ رک جاتی اور درود شریف کی جو ہے وہ آواز سنتی، یعنی کہ اتنی محبت اس کو جو ہے وہ درود شریف سے تھی۔ دن گزرتے گئے، دن گزرتے گئے، دن گزرتے گئے۔ ایک دن ایسا آیا کہ ایک آدمی نے جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ کانٹا ڈال کے، جیسے جو ہے وہ ماہی گیر پکڑتے ہیں، اس نے ڈالا، اور وہی مچھلی جو ہے وہ اس کے جال کے اندر آ گئی، اور وہ جو ہے وہ اس کو گھر لے آیا۔ جب گھر لے کر آیا تو مچھلی کو جو ہے وہ جب اس نے چھری سے کاٹنا چاہا تو وہ کاٹے نہیں رہی۔ اچھا، انہوں نے فیصلہ کیا یہ کیسی فش ہے جو ہم اس کو جو ہے وہ کٹنگ کر رہے ہیں، یہ کٹنگ ہی نہیں ہو رہی، چلو ایسا کرتے ہیں، تو اب اس کو نا ویسے ہی جو ہے وہ ایک بڑے دیگچے کے اندر پانی ڈال کے جو بھی ہے اس کو پکاتے ہیں۔ بڑے دیگچے میں ڈال دیا، پانی ڈال دیا، نیچے آگ لگا دی، دیکھتے جا رہے ہیں، وہ مچھلی جو ہے وہ گھومتی جا رہی ہے، مچھلی کو کچھ نہیں ہوا، مچھلی کو کچھ بھی نہیں ہوا۔ اور بڑے علاقے والے حیران کہ یہ کیسا ماجرا ہے کہ فش کو جو مچھلی کو جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہو رہا، نیچے آگ لگی ہوئی ہے اور وہ جو ہے وہ گھوم رہی ہے۔ اور یہ واقعہ جب کافی ارد گرد پھیل گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس مچھلی کو جو ہے وہ لے کر گئے، ویسے ہی جو ہے وہ اس دیگچے کے اندر مچھلی کو لے کر گئے، پانی بھی ساتھ لے کر گئے، سارا واقعہ سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی اور اس کو مچھلی کو جو ہے وہ زبان عطا ہوگی۔ مچھلی سے پوچھا کہ کیا ماجرا، تمہیں نہ کوئی چھری جو ہے وہ کٹنگ کر رہی ہے، نہ تمہیں جو ہے وہ کوئی آگ لگ رہی ہے، یہ کیسا ماجرا ہے؟ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک آدمی نہر کے پاس آتا تھا، وہاں اونچی آواز سے جو ہے وہ درود شریف پڑھتا تھا، اور میں جو ہے وہ درود شریف سنتی تھی، اور اس کی برکت سے نہ میرے اوپر جو ہے وہ چھری جو ہے وہ کوئی اثر کر رہی ہے، اور نہ یہ دنیا کی جو ہے وہ آگ اثر کر رہی ہے۔ یعنی کہ دنیا کی آگ، اور جو بندہ درود شریف پڑھے گا، اب دنیا کی آگ سے مراد یہ ہے کہ جو بندہ دنیا کے اندر درود شریف پڑھے گا تو اللہ بارک و تعالیٰ اس کو جو ہے وہ مصیبتوں سے پاک کر دے گا، یعنی کہ پریشانیوں سے پاک کر دے گا۔ دنیا کی آگ یہ آگ ہے ہم لوگوں کے لیے، اگر ہم درود شریف پڑھیں گے تو وہ مچھلی جو ہے وہ
یہ کہہ کر جو ہے وہ واپس جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو واپس جو ہے وہ، کیونکہ اس نے جو ہے وہ ہم سے محبت کی ہے، اور جو مجھ سے محبت کرے گا نہ اسے دنیا میں کوئی نقصان ہوگا نہ آخرت کے اندر نقصان ہوگا، اس کو جاؤ، اس کو جو ہے دریا کے اندر جو ہے وہ، نہر کے اندر جو ہے وہ واپس ڈالو۔ کیا بات ہے، وہ مچھلی ویسے ہی گھوم رہی ہے، اور مچھلی کون سا درود شریف پڑھ رہی ہوگی، اللہم صلی علی سیدنا محمد، میں تو ہوں گٹیا، شاعر لکھتا ہے میں تو ہوں گٹیا ان سے کیا نسبت، رکش نہ چاہے نام محمد۔ اب وہ مچھلی جب وہ درود شریف پڑھا جا رہا ہوگا، جب کیونکہ وہ درود شریف سنتی تھی، وہ درود شریف پڑھتی جا رہی ہوگی، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ جھومتی جا رہی ہوگی، وہ کیا کہہ رہی ہوگی، میں تو ہوں گٹیا ان سے کیا نسبت، رکش نہ چاہے نام محمد۔ اسی طرح ایک اور واقعہ میں آپ کو بتاؤں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ ایک دفعہ نا، اب نسبت کی جو بات ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں، اور آپ کی جو ہے وائف ہے تنور کے اندر روٹیاں لگا رہی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، مسکرائے اور کہنے لگے اگر آپ کی اجازت ہو تو ایک روٹی جو ہے میں بھی تنور کے اندر لگا دوں۔ تو وائف کہنے لگی کہ آپ جو ہے وہ لگا دیں۔ جب اس روٹی کو پکڑ کر جیسے لگاتے ہیں تنور کے اندر جو ہے وہ لگائی گئی، تو وہ روٹی کچی رہ گئی، روٹی پکی نہیں۔ جبرائیل علیہ السلام آئے، اسی وقت آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے یا رسول اللہ کہ اس روٹی کو نسبت مل گئی ہے آپ کی، اور آپ کے ہاتھوں سے اس روٹی کو آپ نے تنور کے اندر لگایا ہے، تو یہ روٹی کو جو ہے وہ آگ نہیں لگے۔ جس کی نسبت ہو جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اس کو کیسے آگ لگ جائے، اس کو کیسے نہ دنیا کی آگ لگے گی نہ آخرت کی آگ لگے گی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے جا رہے تھے، گرمی بہت زیادہ تھی، تو یہودی کا گھر آ گیا، ایک یہودن تھی، آپ نے دیوار اونچی تھی، سایہ تھا، تھوڑا سا جو ہے وہ ساتھ ٹیک لگا کے ویسے ہی جو ہے وہ آرام کرنا چاہا۔ جب اس دیوار کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو ہے وہ پیچھے بیک لگائی اور اٹھ کر جانے لگے، تو رستے میں جو ہے وہ کیا آ گئی، وہ جو ہے وہ بڑھیا عورت یہودن آ گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اور دیکھ کر جو ہے وہ کہنے لگی کہ آپ کون؟ آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اور پھر اس نے فوراً یہ کہا کہ آپ پہلے مجھے کلمہ پڑھائیں۔ کیا کلمہ پڑھا؟ پھر اس نے جو وہ پہلے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، آپ نے اپنی پشت مبارک اس یہودن کے گھر کے ساتھ لگائی، اور جو چیز آپ کے ساتھ مس ہو جائے، ٹچ ہو جائے، اللہ بارک و تعالیٰ کو وہ منظور ہی نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ جہنم کے اندر جائے۔ یعنی کہ اتنی برکت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ اپنا رابطہ، اپنی اٹیچمنٹ جو ہے وہ برقرار رکھتا ہے۔ میں طالب علموں کو بھی یہی کہتا ہوں کہ درود شریف پڑھو، درود شریف پڑھو، درود شریف پڑھو، درود شریف پڑھو، اور انشاءاللہ بارک و تعالیٰ آپ دیکھیں گے، آپ پہلے 100 پڑھیں، 200، 300، 500، 1000، آپ پڑھتے جائیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ آگے آگے ہوں گے، علم آپ کے پیچھے پیچھے ہوگا۔ یہ میں آپ کو بات بتا دی، اور اتنی یعنی کہ آپ کے اندر ایک لہر پیدا ہو جائے گی علم کے شوق سے جب آپ درود شریف پڑھیں گے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف آتے ہیں، آپ ایک دفعہ بیٹھے ہوئے، ایک طرف کفار بیٹھے ہوئے، اور ایک فقیر آ جاتا ہے۔ وہ فقیر جو ہے وہ ان سے مانگتا ہے، وہ مذاق کر کے جاؤ تم جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس جاؤ، ان سے لو، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، مذاق کرنے لگ گئے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں ایک ساتھ جو ہے وہ بیٹھے ہوئے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے مجمع جو ہے وہ لگا ہوا ہے، آپ نے کہا کہ فقیر کو کہا کہ اپنا ہاتھ آگے کرو، ہاتھ آگے کیا، مٹھی بند کرو، مٹھی بند کی، آپ نے 10 دفعہ درود شریف پڑھا،
ان کا پڑھنا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا پڑھنا درود شریف 10 دفعہ درود شریف پڑھا. جب آپ نے کہا کہ یہ مٹھی جا کے ان کفار کے آگے کھولنی ہے، جب ایسے لوگ دیکھ رہے ہیں، آپ نے درود شریف پڑھ کر 10 دفعہ پھونک ماری اس مٹھی کے اوپر. وہ مٹھی جب ان کے آگے کھولی، جب کھولی تو اس کے اندر کیا نکلا؟ ایک دینار نکل آئی، رقم نکل آئی. اور جب لوگوں نے یہ دیکھا تو بہت سے لوگ جو ہے وہ مسلمان جو ہے وہ ہو گئے، کلمہ پڑھ کر جو ہے وہ مسلمان ہو گئے. اسی طرح آج بات ہو رہی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ ایک دور سفر پر جو ہے وہ جا رہے، اور رستہ جنگل کو پار کرنے کے بعد ایک ریگستان کا آ گیا. ریگستان کو پار کر کے پھر جو ہے وہ تھوڑا سا آگے گئے تو جو تمام لشکر والے تھے وہ پیاس سے نڈھال، بری طرح ان کی جو ہے وہ کہتے ہیں بری حالت ہوگی پیاس کی وجہ سے. تو وہاں پر ایک گرجا گھر تھا، چرچ تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس راہب کو بلایا اور کہا کہ یہاں کوئی پانی کا کوئی چشمہ، کوئی نل یا کوئی ہے؟ وہ کہنے لگا کوئی جو ہے وہ یہاں کوئی چیز موجود نہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھوڑے کو لے کر 7 لشکر تھوڑا سا آگے گئے اور کہا کہ اس جگہ کو یہاں سے کھودنا شروع کر دو. اور جب وہ جگہ کو کھودنا شروع کر دیا تو نیچے کے پتھر، جب وہ پتھر کو اٹھائے تو پتھر نہ باہر نکلے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور اپنی جو ہے فنگرز کے ساتھ اس کو پکڑا اور جو ہے وہ اس پتھر کو اس طرف علیحدہ کیا تو وہاں پانی کا چشمہ اوپر آیا. اور سب جتنے بھی لشکر والے تھے ان سب نے جو ہے وہ جی بھر کر جو ہے وہ پانی پیا. اور آپ نے دوبارہ پتھر وہاں رکھ کر دوبارہ جو ہے وہ مٹی جہاں ڈال دی. جب یہ سارا منظر وہ راہب دیکھ رہا تھا، جس سے پوچھا، فوراً بھاگ کے آیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. کہنے لگا کہ آپ کوئی فرشتہ ہیں؟ آپ نے کہا نہیں. پھر پوچھا آپ کوئی نبی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں نبی نہیں ہوں. پھر پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ وصیتیں مجھے دی ہیں. اور جب یہ باتیں سنی تو اس نے کہا کہ پہلے مجھے آپ کلمہ پڑھائیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پھر میں آپ کو کچھ جو ہے وہ بتاؤں گا. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں پوچھا؟ وہ کہنے لگا کہ مجھ سے پہلے کئی راہب یہاں آئے اور اسی چیز کا جو ہے وہ انتظار کرتے رہے. ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ اس گرجا گھر کے پاس ایک چشمہ ہے، ایک ایسا بندہ آئے گا یا وہ اللہ کا نبی ہوگا یا وہ نبی کا جو ہے وہ صحابی ہوگا اور اس کو اللہ کے نبی نے کچھ وصیتیں دی ہوں گی تو سمجھ لینا وہ حق پر ہوگا. ہماری کتابوں میں لکھا ہے. تو اس نے جو ہے وہ یہ جب بات بتائی نا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں جو ہے وہ بہت زیادہ آنسو آ گئے. اور اتنے آنسو آئے کہ آپ کی جو ریش مبارک، داڑھی مبارک جو آنسوؤں سے تر ہو گئی. اور ارد گرد جو لشکر والے تھے وہ پوچھنے لگ گئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ Why are you weeping? No! آپ کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرا ذکر ان کی کتابوں کے اندر بھی ہے. سبحان اللہ، کہ میرا ذکر ان کی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے. اس بات نے جو ہے وہ مجھے جو ہے وہ رلا دیا. اتنے جو ہے وہ بڑے عظیم و برکت اور اتنی بڑی ہستی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور لاسٹ میں میں لاسٹ بات جو ہے وہ کر کے جو ہے وہ اجازت چاہوں گا کہ ایک دفعہ، کیونکہ آج بات ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہو رہی ہے، کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک حبشی غلام تھا، اس نے چوری کر لی. جو علاقے کے لوگ تھے انہوں نے جو ہے وہ اس حبشی کو پکڑ لیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے گئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ شخص بڑی محبت کرتا تھا، حضرت امام حسن حسین سے بڑی محبت کرتا تھا. تو جب اسے پوچھا گیا کہ تم نے چوری کی ہے، تو وہ جو حبشی غلام کہتا ہے یہ میں نے چوری کی ہے.
تو اس وقت ایک رول تھا کہ جس بندے نے چوری کی اس کا ہاتھ جو ہے وہ کٹ کر دیا جائے گا، اس کا ہاتھ جو ہے وہ کٹ کر دیا جائے گا، حکم دے دیا گیا، اور سب کے سامنے جو ہے وہ اس ہاتھ کو جو ہے وہ کٹ کر دیا۔ اب ہوتا کیا ہے، سب لوگ اٹھ کے چلے جاتے ہیں، کورٹ جو دربار ہوتا ہے وہ ہاتھ اپنا پکڑ کے واپسی میں جا رہا ہے، رستے کے اندر ابھی تھوڑا سا فاصلہ ہوتا ہے کہ ایک شخص اس سے ملتا ہے جس کا نام ابن قوا، وہ اس سے پوچھتا ہے کہ کیا ماجرا ہوا، کیسے تمہارا ہاتھ کٹنگ ہوا؟ تو اس نے کہا کہ میں نے جو ہے وہ چوری کی تھی، اور میرا جو ہاتھ کٹ کرنے کا حکم دیا ہے وہ ہے شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے دیا، اور میں خوش ہوں، میں اپنی سزا پر خوش ہوں کہ مجھے دنیا کے اندر ہی جو ہے وہ سزا مل گئی، آخرت کے اندر جو ہے وہ سزا نہیں ملی۔ اتنی محبت سے اس نے جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا، اور اس کے ساتھ ہی حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کھڑے تھے، اور انہوں نے یہ بات سن لی، اور جلدی جا کر جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائی یہ بات کہ ان کا تو وہ تو آپ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، اور یہ سارا واقعہ سنایا کہ جب پوچھا گیا اور اتنے احترام کے ساتھ جو ہے وہ آپ کا نام لیا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام بھیجا، یعنی کسی شخص کو بھیجا کہ اس کو واپس لے کر آؤ۔ جب اس شخص کو واپس لے کر آئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اپنا ہاتھ اپنے بازو کے ساتھ جوڑ دو اور اس کے اوپر کپڑا رکھ دو، رومال رکھ دو۔ اس نے ایسا کیا، ایسے ہاتھ رکھ کے ساتھ جوڑ کے رومال رکھ دیا۔ آپ نے اللہ بارک و تعالیٰ سے دعا کی، کچھ پڑھا، پڑھنے کے بعد پھونک ماری، غیبی آواز آئی کپڑا ہٹاؤ۔ کپڑا ہٹایا تو دیکھا کہ وہ ہاتھ وہ بازو کے ساتھ اسی طرح واپس جو ہے وہ جڑ گیا۔ اور جو محبت کرے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گوارا نہ ہوا کہ یہ شخص جو ہے وہ تکلیف میں مبتلا ہو۔ اللہ بارک و تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق اپنی زندگی جو ہے بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ بارک و تعالیٰ ہماری مغفرت عطا فرمائے۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔ السلام علیکم۔